یار علی بھائی جو ہے نا ملٹی ٹیلنٹڈ ہیں, یہ دیکھیں. وعلیکم, میں محمد کاشف مدینہ منورہ سے ایک نئے ولاگ کے ساتھ. آج کے ولاگ میں ہمارے مہمان ہیں مالک فرید بھائی اور ان کے ساتھ ہیں علی اختشام بھائی اور ثاقب مبین بھائی اور ان کے کچھ دوست. تو انشاءاللہ مدینہ طیبہ میں آج کا دن جو ہے ہم ان کے ساتھ اسپینڈ کریں گے. السلام علیکم فرید بھائی. وعلیکم السلام. آئیے سر, کیسے ہیں؟ جزاک اللہ, آپ نے بڑی مہربانی, آپ نے ٹائم دیا. اور یہ خوش قسمتی ہے کہ اہل مدینہ کو جو ہے کوئی بھی ہمارا ٹائم چلا جائے ان کے پاس, ہمارا گزر جائے یہاں پر ٹائم. جی تھینک یو. السلام علیکم ثاقب بھائی. وعلیکم السلام, کیا حال ہے کاشف بھائی, ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ. السلام علیکم. علی بھائی مصروف ہیں, ان سے بعد میں مصافحہ کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں؟ الحمدللہ. السلام علیکم. کیسے؟ جی اللہ کا احسان ہے. اچھا فرید بھائی, آپ کو ایک بات بتاتا چلوں. جی. یہ سامنے جو آپ کو کنواں نظر آ رہا ہے بیر الفقیر, جی جی, اس جگہ پہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے ساتھ کھڑے ہو کر حضرت سلمان فارسی کو آزاد کرانے کا جو معاہدہ ہوا تھا, اس جگہ پر. اچھا. تو ابھی ہم پہنچے ہیں جی دوبارہ باغ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے اندر. تو آپ کو تھوڑی سی میں شارٹ ہسٹری بتاتا چلوں اس باغ کے بارے میں. یہ وہ مبارک باغ ہے جس کے اندر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ملک فارس سے شام سے پھر مکہ مکرمہ اور پھر مدینہ منورہ میں جب تشریف لائے تو اس باغ کے اندر جو ہے وہ یہودی کے غلام ٹھہرے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ آزادی دلائی. تو یہ وہی مبارک جگہ ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے 300 کھجوروں کے جو ہیں وہ درخت لگائے. اور درخت تو وہ نہیں ہے ابھی فی الحال یہ, کیونکہ درخت کی جو ایج ہوتی ہے کھجور کے درخت کی وہ 100 سال ہوتی ہے. 100 سال کے بعد اس کو جو ہے وہ چینج کرنا پڑتا ہے. تو جگہ وہی ہے, درخت وہ نہیں ہے, لیکن باغ وہی ہے اور مٹی بھی وہی ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے جو ہیں وہ 300 کھجوریں لگائیں. تو ابھی یہاں پہ انشاءاللہ تھوڑی دیری بعد آپ کی جو ہے جو جتنے بھی دوست ہیں مالک فرید اور ان کے ساتھ ثاقب مبین اور علی, ان کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی جو ہے وہ گپ شپ بھی کرواتے ہیں. تو ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد. تو یہ جی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا باغ اور اس کے اندر خوبصورت مجلس. یہ ہیں ہمارے فرید بھائی جو خاص مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے ہیں, اور اس طرف ہیں ہمارے ثاقب بھائی, اور یہ ہیں ہمارے ون آف فیورٹ فہیم بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے, ٹھیک ہے سر؟ الحمدللہ. اور یہ ہیں ہمارے بھائی. وعلیکم السلام. سفیان احمد. السلام علیکم. ناراض ہیں آپ؟ نہیں بالکل بھی نہیں. لگ رہے ہیں یار ایسے جیسے آپ ناراض ہیں مجھ سے. کیوں ناراض؟ اچھا جی فرید بھائی, آپ کا ایکسپیرینس کس طرح کا رہا مدینہ میں؟ اپنے کو تھوڑے سے جو مدینہ میں تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہر 2 ہفتے بعد تو آتا ہی ہوں کم از کم, ورنہ ہفتے بعد بھی کبھی کبھی چکر لگ جاتا ہے, اور مہینے میں ایک بار آنا تو کنفرم ہے. اللہ کرے کہ ایسے ہمیشہ آتے رہیں. اور مدینہ مدینہ میں آپ کو پتہ ہے جیسے حدود سے داخل ہوتے ہیں تو آپ کی طبیعت پہ سکون طاری ہونے لگ جاتا ہے, آپ کو بڑا سکون ملتا ہے. تو مدینہ کی یہ تو پھر خاص بات ہے, آپ کو پتہ ہے. اور پھر آج جس طریقے سے ہم لوگ اس باغ میں بیٹھے ہیں تو اس باغ کی تو پھر کیا ہی بات ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ والا باغ, مزرعہ الفقیر. ماشاء اللہ. اور مدینہ میں سب سے آپ کی پسندیدہ ڈش کون سی ہے؟ مدینہ میں سب سے پسندیدہ ڈش فش. فش. ہاں فش. اچھا, اور سب سے پسندیدہ جو پلیس ہے وہ کون سا ہے آپ کا مدینہ میں؟ سب سے پسندیدہ پلیس تو یار روضہ شریف ہی ہے, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ والی بات نہیں. بے شک. جزاک اللہ. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے آج ٹائم دیا, پورا دن ہمارے ساتھ گزارا. جزاک بڑی اللہ. مہربانی اور بڑی لائک خوبصورت. آلویز, نہیں اور دن بھی گزاریں گے انشاءاللہ ضرور. تو یہ جی ہمارے ساتھ ہیں ثاقب مبین بھائی جو عمرہ کی سعادت کے لیے مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں. ثاقب بھائی, آپ کا ایکسپیرینس کس طرح کا رہا مدینہ میں؟ تو آپ کے جو جذبات ہیں نا وہ آپ نے 100% جو ہے نا ویورز کو بتانے. دیکھیں جی, پہلی بات تو آپ کی یہیں پہ خرات ختم ہو جاتی ہے کہ جذبات جو ہے نا 100% بیان کیے نہیں جا سکتے. وہ جذبات کیا جو الفاظ میں بیان ہو جائیں. اور جو دوسری بات ہے کہ ایکسپیرینس کیسا رہا, وہ تو آپ کسی بھی مسلمان سے اگر یہ بات پوچھیں گے نا کہ اس کا مدینہ کا ایکسپیرینس کیسا رہا, تو اس کے بعد الفاظ نہیں ہوں گے اس کو بتانے کے لیے. اور یہ اتنا میں کہنا ضرور چاہوں گا کہ اللہ مجھے یہاں پہ بار بار بلاتا رہے, آمین. اور سال میں کئی بار بلائے, آمین. کیونکہ یہاں پہ انسان کے اپنے بس میں نہیں ہے یہاں پہ آنا. چاہے وہ پیسے جمع کر لے, چاہے وہ بہت امیر بھی ہو, لیکن
جس نے آنا ہے نا وہ اللہ اس کو بغیر پیسوں کے بھی لے آتا ہے. تو ایسا کچھ اس طرح کے کچھ اظہار ہی ایک طرح سے جذبات کا جو اگر آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے. جی بالکل ماشاء اللہ. تو ہمارے ساتھ ہیں علی بھائی. میں کاشف بھائی الحمدللہ مدینہ میں آتا رہا ہوں پہلے بھی، لیکن میں نا ایک بڑا واضح فرق دیکھتا ہوں. بڑا اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے. بچپن میں بھی میں آتا رہا اور پھر بیچ میں ایک لمبا سا گیپ آیا کچھ سالوں کا، اور اس کے بعد 2018 میں دوبارہ مکہ مدینہ میں آیا. لیکن میں نے ایک واضح فرق دیکھا. وہ فرق اس وجہ سے تھا کہ اس سے پہلے دین کی سمجھ نہیں تھی. پیرنٹس کے ساتھ آگے پیچھے لوگوں کے ساتھ آگے، بس جو عمرے کا پروسیجر ہے اس کو فالو کیا اور واپس چلے گئے. لیکن دوبارہ جب اللہ تعالیٰ نے دین کی تھوڑی سمجھ دی اور کچھ سالوں بعد دوبارہ جب آنا شروع ہوا 2017 کے بعد، تو فیلنگ جو ہے وہ بالکل مختلف تھی. جیسا کہ ابھی آپ سے گاڑی میں بات ہو رہی تھی، آپ کہہ رہے تھے کہ آپ یہ جتنی زیارتیں ہیں ان کے بارے میں کچھ پڑھ لیں بک سے، اور تب آپ جب وہاں جاتے ہیں تو وہ ایک ڈیفرنٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو ایگزیکٹلی یہ بات بڑی صحیح ہے. جب انسان کو اللہ تعالیٰ کچھ تھوڑا سا علم دے دے اور وہ اس کی کوشش کر لے، تب جو جگہوں پہ جانے کا اور ان کو فیل کرنے کا ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ ویسے نہیں آ سکتا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ علم کا حاصل کرنا، اس کی جدوجہد کرنا بہت زیادہ ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے. اسی لیے علم حاصل کرنا فرض بھی ہے کہ آپ بات کی اصل تک، روح تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک آپ اس چیز کے بارے میں کچھ ہسٹری جان نہ لیں. تو الحمدللہ ایور سنس اس کے بعد سے جو ایکسپیرینس ہے مکہ مدینہ آنے کا وہ بہت امیزنگ ہوتا ہے، بہت امیزنگ. ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا ابھی بھی کوئی نہ کوئی ایک وائب، کوئی چیز، کوئی یاد جو ہے نا وہ ایک چیز کے ساتھ یہاں پہ جڑی ہوئی ہے. تو سبحان اللہ. بہت اہم بات یہ ہے کہ عمرے پہ جب بھی آئیں تو تیاری کر کے آئیں. یہ تو نیچرل ہیومن فطرت ہے ہماری کہ ہم جو بھی سفر کرنا چاہتے ہیں اس چیز کے بارے میں ہم بڑا ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں. جو چیزیں ہمارے انٹرسٹ کی ہوتی ہیں اس چیز کے بارے میں ہم بڑی پریپریشن کرتے ہیں اس کو کرنے سے پہلے. تو عمرے پہ بھی جب آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انویٹیشن آتا ہے تو یہ بھی فرض ہے، یہ کوئی چوائس نہیں ہے. یہ فرض ہے کہ انسان اس کے بارے میں پڑھ کے آئے کہ ایک تو ارکان کون کون سے ہیں جو ادا کرنے ہیں وہ تو پتہ ہی ہونا چاہیے، ساتھ میں مسائل بھی پتہ ہونے چاہیے اور فضیلت بھی پتہ ہونی چاہیے. یہ تینوں چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ. بے شک. جزاک اللہ. تو ابھی ہمارے ساتھ ہیں زین جوید بھائی. ماشاءاللہ ان کی مسکراہٹ سے ہی پتہ چل رہا ہے بڑے ماشاءاللہ ہسمکھ ہیں. تو آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں. جناب ایکسپیرینس شروع ہوتا ہے مکہ سے. تو مکہ میں جب ہم آئے تو اٹ واز اے ریئلی ٹف ٹائم ہمیں وہاں پہ ملا. اور اللہ کے گھر ہم گئے تو وہاں پہ پتہ چلا کہ بھائی کچھ مجاہدہ بھی ہے اور کچھ محنت بھی ہے اس کام کے اندر. اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ جیسے علی بھائی نے کہا کہ وہاں پہ آپ کو سارا نالج پہلے سے لے کے آنا چاہیے. وہاں پہ ہم گئے، کچھ چیزیں جو کہ نہیں پتہ تھیں اور اس کے بارے میں سوچا بھی، بعد میں علماء سے بھی بات ہوئی اس بارے میں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار آپ لوگوں کو نا جب وہاں سے آنے سے پہلے جہاں سے بھی جس کے بھی تھرو آپ عمرہ پہ آ رہے ہیں ان سے چاہے کہیں چاہے آپ علماء سے ملیں، لیکن نالج لازمی لے کے آئیں کہ پردہ بے پردگی کے معاملات جو ہیں وہ بھی آپ نے حرم کے اندر رہتے ہوئے بھی کس طریقے سے ان کو مینیج کرنا ہے وہاں پہ، وہ لازمی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اس کے بعد جناب جب ہم مدینہ میں آئے تو پھر تو ماشاءاللہ ایک سکون ہی آ گیا لائف میں جیسے نا. اور الحمدللہ یہاں کا ایکسپیرینس، یہاں پہ ہم مسجد نبوی میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک پرسکون ماحول ہوتا ہے، ایک ٹھنڈا ٹھنڈا سا. اور اس کے بعد اپنائیت یہاں پہ بہت زیادہ وہاں سے زیادہ محسوس ہوئی ہمیں. پھر انسانوں کی اپنائیت تو ایک چیز ہے، لیکن آپ کو یہاں پہ وائبز ایسی آتی ہیں جیسے احد کے بارے میں. ہم احد پہ گئے تو جب ہم نے دیکھا تو ہمیں ایسے لگا کہ ہمیں ذرا نا ٹف ٹائم ملے گا یہاں پہ. لیکن ہم جب گئے ہیں تو اتنے ایزیلی ہم وہاں سے ہائیکنگ کر کے اوپر گئے ہیں، واپس آ گئے نیچے، ہمیں کچھ فیل ہی نہیں ہوا. کیونکہ احد کو مسلمان سے اور مسلمان کو احد سے محبت ہے، تو وہ ہمیں وہاں پہ فیل ہوا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ فیل کی جاتی ہیں، وہ بیان نہیں کی جاتی جب تک آپ اس کو ایکسپیرینس نہیں کرتے. وہ ہم نے ایکسپیرینس کیا. اور مختلف اب جیسے اس باغ میں جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں، جہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے یہاں پہ درخت لگائے، جو درخت تو ابھی موجود نہیں ہے لیکن یہ جگہ وہی ہے، یہ مٹی وہی ہے.
تو آپ کو یہاں پہ آ کے مدینہ میں آ کے ان چیزوں کے اندر آ کے کچھ احساس ہونے لگتا ہے، آپ کا ایمان تازہ ہونے لگتا ہے. تو یہ ایک بہت ہی یار الفاظ میں بیان کرنے والا یہ ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن ان شارٹ یہ ایک بہت ہی کمال ایکسپیرینس ہے. ہر کسی کو یہ ایکسپیرینس لینا ضرور چاہیے، اور وہ جب آئیں گے وہ اسے محسوس کریں گے خود ہی انشاءاللہ. تو جنت میں آ گئے. بالکل 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 ایسے ہی ہے جنت کا. تو ہمارے ساتھ ہیں حمزہ بھائی. جی حمزہ بھائی آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں مدینہ منورہ کا. جی جیسے زین بھائی نے بات کی کہ ویسے تو سارا کچھ انہوں نے بتا دیا. یہ ہے کہ یہ جو ایکسپیرینس ہے اس کو اس طرح سے آپ ایکسپلین کر نہیں سکتے، پہلی بات ہے. لیکن یہ کچھ پوائنٹس میں جو میرے ساتھ یہاں ہوئے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ نارملی جب ہم کہیں ٹریول کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہم بہت زیادہ ٹریول کرتے ہیں، تو لیکن یہ والا جو ٹرپ تھا نا، اس میں ایسی فیلنگ آ رہی ہے کہ یعنی بہت کچھ رہتا ہے ابھی، یعنی جو کیا ہے وہ بھی اس کا حق نہیں ادا کیا جس طرح سے کرنا چاہیے تھا. اور ایک ریگریٹ سا ہے اندر کے یار، یعنی پھر آنا ابھی آ کے نا. پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ جہاں بھی جاتے ہیں نا تو وہ ہوتا ہے کہ چلو بس آ گئے ہیں، بینچ مارک سیٹ ہو گیا جی، ہم نے یہ کر لیا، یہ والی جگہ وزٹ کر لی ہے. یہاں پہ آ کے یہ فیلنگ آ رہی ہے کہ ہم نے حق نہیں ادا کیا، اور ہم نے دوبارہ آنا، اور دوبارہ آنا ہے تو کس طرح سے ہم نے یہاں پہ اس کو دوبارہ سے کرنا ہے، اور آنے سے پہلے کیا کیا تیاری کر کے آنی ہے. تو میں ایک یہی بات کہنا چاہوں گا کہ جو بھی یہاں آئے وہ ویسے نہ آئے تو پوری تیاری کے ساتھ آئے، اور پورا پلان کر کے یہ نہیں کرنا کہ یہ کر لیں وہ کر لیں وہ کر لیں. یہاں پہ آ کے آپ نے ایک اپنے آپ کو نا اس ایموشنز کے اندر لے کے آنا ہے. اپنی ایک کنیکشن جو ہے نا اللہ کے ساتھ، اور جو رسول اللہ کے ساتھ، اور جو جتنے بھی ہمارے ان کی یہ جگہ ہیں ان کو فیل کرنا ہے. تب جا کے آپ کو وہ ریئلائزیشن ہوگی، ورنہ آپ کے لیے یہ بھی ساری جگہ وہ ایک عام جس طرح باقی لوگ جگہ وزٹ کرنے جاتے ہیں وہی ہوگا. یہ جب تک آپ ایک وہ احساس اور وہ فیلنگ اور وہ ساری ہسٹری نہیں لے کے آئیں گے نا، تب تک آپ اس چیز کو فیل نہیں کر سکتے. تو یہ جزاکم اللہ خیر. آپ بھی آئیں ہمارے ساتھ، چائے پیئیں. آئے کام کا ٹائم اچھا چلیں. کے بعد میری بھی وہ ہوتی ہے. آپ بس زیادہ کس ٹائم ہوتا ہے؟ پروں کے باغ کے اندر ہم خوش گپیاں لگانے کے بعد ہم آئے ہیں ابھی فرید بھائی کے ریسٹورنٹ پہ. تو یہاں پہ ہم پئیں گے چائے. تو چلتے ہیں ان کے ریسٹورنٹ پہ اور یہاں پہ چائے پیتے ہیں، اور دوسرے جو ہمارے دوست احباب ہیں ان کو بھی جوائن کرتے ہیں اپنے ساتھ. پاکستان کا فوڈ بلاگر ہے، اس کو نہیں پتا بھائی میں کھیل ہی رہا. اچھا بتائیں یہ جی کڑکڑو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو پیٹ میں بٹ پھرتے ہیں نہیں، یہ تو وہ ایک خصوصی کا بھائی ہو گیا اس طرح کی آپ چیزیں کو پتہ ہے پامبڑ کیا ہوتا ہے؟ کون زخی جو ہے نا، کون زخی یہ پٹھانوں کا مشروب کے بعد میٹھا ایک خاص ہوتا ہے. اچھا گڑ کی طرح. اچھا اور گڑ مڑی یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نہیں بتانا. آج کے لیے اتنا کافی ہے. ادھر سے یہ وہی ہوتا ہے جس کو، یہ وہی ہے جس کو پنجابی میں مڈوڑ اٹھنا کہتے ہیں. نہیں وہی نے خود بھی نہیں پتا، انہوں نے موقع پہ بنایا تھا وہ نام. اچھا ثاقب نے ایک چیز بیچ میں پوچھی ہے، کہتے ہیں بتائیں پامبڑ کیا ہوتا ہے. بتاؤ پامبڑ کیا ہوتا ہے یار. ایک منٹ مجھے صرف ایک چھوٹی سی بات ہے. پامبڑ آگ. چائے پینے کے بعد ابھی آپ سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں مدینہ طیبہ سے پھر کسی نئے ولاگ کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.